إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا أن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے تورات کا ذکر کیا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر تورات دی، اس احسان کو بتایا بنی اسرائیل پر۔ پھر جب بنی اسرائیل نے اس تورات کو چھوڑا تو ان پر عذاب آیا، 2 بار اور تین بار ان پر عذاب آیا اور وہ ویران کر دیے گئے۔ انہوں نے تورات پر عمل چھوڑ دیا اور موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل نہیں کیا۔ تو یہاں سے اللہ تعالیٰ اب کوہ فاران پر جو قرآن نازل ہوا اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ یہ بھی کوہ پر نازل ہوا، وہ غار ہراج ہے، وہ کوہ فاران کہلاتا ہے، وہ پہاڑ کوہ فاران، جس کو جبل النور کہتے ہیں، اس کو فاران کی پہاڑی، کوہ فاران، سب پہاڑ فاران کے پہاڑ ہے۔ تو کوہ فاران پر قرآن نازل ہوا، اس کی بھی جو مخالفت کرے گا تو ایسی تباہ ہوگا جس طرح بنی اسرائیل نے قرآن کی تورات کی مخالفت کی تو ان کی تباہی ہوئی۔ اس کے اندر مخالفین کو تنبیہ کی گئی ہے اور ایمان والوں کو اس قرآن مجید کی خصوصیت ہے، یہ قرآن مجید تورات سے بھی بڑھ کر ہدایت کا راستہ ہے، ان سے بڑھ کر ہدایت دیتا ہے، کیونکہ جو تورات تھی وہ مخصوص لوگوں کے مخصوص طبقے کے لیے تھی، بنی اسرائیل کے لیے، اور قرآن پورے عالم کے لیے۔ اور تورات ایک خاص زمانے تک تھی، اس کے بعد اس کی تعلیمات ختم ہو گئیں، اور قرآن مجید قیامت تک کے زمانے کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، یہ اس سے زیادہ فائق ہے ہدایت دینے میں۔ اس لیے 2 چیزیں قرآن نے بیان کی ہیں کہ ایک تو یہ قرآن بشارت دیتا ہے ایمان والوں کو، اور دوسرا کافروں کو ڈراتا ہے کہ تم اگر مخالفت کرو گے تمہارا نام و نشان مٹا دیا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے انسان کی طبیعت کا بیان کیا کہ یہ انسان خود کیسا ہے، یہ اپنی طبیعت کے اعتبار سے شر کو جلدی اختیار کر لیتا ہے، خیر سے زیادہ یہ شر مانگتا ہے، تو پھر جب اس پر وہ شر اترتا ہے تو پھر روتا ہے، حالانکہ خود مانگتا ہے پہلے۔ اور پھر اللہ تعالی نے آفاقی نعمتوں کو بیان کیا کہ روحانی نعمت بھی اللہ نے دی ہے تمہیں قرآن مجید کی شکل میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں، اور تمہیں جسمانی نعمتیں بھی دی کہ رات دن بنائے، ان میں سے رات دن کا ذکر فرمایا کہ جو رات دن ہم نے بنائے ہیں یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کی وجہ سے تمہارا سارا کام اور کاروبار چل رہا ہے، اگر رات دن نہ ہوتے تو پتہ نہیں اس عالم کا کیا حال ہوتا۔ رات آتی ہے تو رات کی اپنی اس نعمتیں ہیں اور دن کی اپنی نعمتیں ہیں۔ تو فرماتے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک قرآن ہدایت دیتا اس راستے کا، یہ اقوم جو قوی تر ہے، جو اقوام جو سیدھا، بہت زیادہ سیدھا راستہ کا مطلب صراط مستقیم کا کہ شارٹ کٹ بھی ہو، سیدھا بھی ہو، وسیع بھی ہو، یہ 3 خاصیت ہوتی ہیں، مختصر ہو، وسیع ہو اور سیدھا ہو، یعنی موڑ نہ ہو۔ اس لیے قرآن کی تعلیمات بالکل سیدھی سادھی ہیں، جو سمجھ میں آنے والی، عقل میں آتی، کوئی ایسی گنجلک کی بات نہیں ہے،
کوئی منہ شگافیہ نہیں ہے، بالکل سیدھی سادی بات ہے، اور وسیع ہے، وسیع راستہ ہے، یعنی ہدایت کے بے شمار اسباب اللہ نے دیے، یہ کر لو وہ کر لو وہ کر لو، تو راستے پہ چڑھ جائے گا، اور مختصر بھی ہے، جلدی منزل تک انسان پہنچتا ہے۔ یا اقوم، اقوم میں نا سیدھا، اقوم اس میں تفصیل ہے، بہت زیادہ سیدھا راستے کو ہدایت دیتا ہے قرآن، تو معلوم کہ تورات سے بڑھ کر اس میں ہدایت کی چیزیں ہیں، اور یہ اس سے بڑھ کر ہے، کیونکہ پورے عالم کے لیے اور قیامت تک کے لیے، حدیث میں ہر اس شے کو ڈسکس کیا گیا ہے جس کی پورے انسانیت کو ضرورت پڑتی ہے، اور قیامت تک آنے والے انسانوں کی ضرورت پڑتی ہے، معمولی بات نہیں ہے۔ ہر زمانے کے تقاضے بدل جاتے ہیں، ہر زمانے کے مزاج بدل جاتے ہیں، لیکن قرآن اس زمانے میں بھی ہدایت کے راستے بتاتا ہے، ورنہ ایک چیز چند سال تک چلے گی، اس کے بعد وہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ چیز ختم ہو جاتی، اس کی جگہ دوسری جگہ لے لیتی، لیکن قرآن ایسا ہے قیامت تک اقوم جہدی للت یا اقوم، ہدایت دیتے اس راستے کی جو بہت سیدھا ہے، وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور خوشخبری سناتے ایمان والوں کو، کیا الذین یعملون الصالحات، وہ ایمان والے جو نیک اعمال کرتے ہیں، یعنی ایمان کے ساتھ نیک اعمال بھی کرتے ہوں، کیا خوشخبری سناتا ہے، ان لہم اجرا کبیرا، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے اللہ کے ہاں، بہت بڑا اجر ہے، اجرا کبیرا، وان الذین لا، اور ان کو ڈراتا ہے کافروں کو، وان الذین لا یؤمنون بالآخرہ، اور وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، آتدنا لهم عذابا علیما، ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کیے، علیما، علیم اس عذاب کی صفت ہے، یعنی عذاب کو بھی درد ہوتا ہے، یعنی عذاب اتنا سخت ہے کہ خود عذاب بھی عذاب میں ہے، اس میں عذاب دیا جائے گا، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جہنم نے کہا اللہ میں تو ایک دوسرے کو کھا رہی ہوں، میں کیا کروں، فرمایا دو سانس لیا کر، ایک جو ہے ٹھنڈا سانس اور ایک گرم سانس، رسول نے فرمایا جو تم گرمی اور ٹھنڈ پاتے ہو یہ اسی سانس کا اثر ہے، 6 مہینے میں سانس لیتی، لہذا دنیا میں 6 مہینے کے بعد موسم تبدیل ہو جاتے ہیں، یعنی اس وقت اگر ہمارے ہاں گرمی ہے تو ایک طبقے میں سردی ہے، تمام جنوب میں سخت سردی ہے، اور ٹھنڈے سانس کا اثر ہے یا گرم سانس کا اثر ہے، اگلے 6 مہینے میں وہاں گرمی ہوگی یا ٹھنڈ ہوگی، یہ علیما، یعنی تو جب عذاب خود اتنے درد میں ہے تو پھر اس میں جو ڈالے جائیں گے ان کی کا کیا حال ہوگا۔ آگے فرمایا کہ وَيَدْعُو الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَ بِالْخَيْرِ، اور مانگتا ہے انسان شر کی دعا اسی طرح جس طرح خیر کی دعا مانگتا ہے، چلا ہو جائے اللہ وہ تباہ کر دے، یوں کر دے، وہ کر دے، مر جاؤں میں تو فلانا ہو جاؤں، اولادوں کو ان کو بد دعائیں دیتا ہے، جب قبول ہو جاتی ہے تو پھر روتا ہے، یہ کیا ہو گیا، ید الانسان بالشر دعاء بالخیر، کفار نے کیا تھا بجائے اس کے ہدایت مانگتے، مکہ والے بجائے اس کے یہ کہتے اللہ اگر یہ قرآن سچا ہے تو ہمیں ہدایت دے دے، بلکہ اگر سچا ہے یہ قرآن ہم بھی عذاب لیا، عجیب ہے، کہنا تو یہی تھا اگر یہ سچا ہے قرآن تو اللہ ہمیں ہدایت دے دے، لیکن اگر یہ قرآن سچا ہے، اگر یہ نبی سچ کہتا ہے، فمطر علینا حجارۃ من السماء، ہم پر پتھر برسا دے، ہم پر عذاب لیا، یہ اور جب آیا تو ختم، ہدایت مانگنے کی بجائے انسان ہدایت مانگنے کی بجائے شر مانگتا ہے، دعا شر اس لیے یہ جو ہم بددعائیں دیتے ہیں، لعنتیں کرتے ہیں، اپنی اولادوں کو اپنے ہاتھ سے تباہ کرتے ہیں، اپنے آپ کو بھی تباہ اپنے اوپر کر رہے ہیں، نعوذ باللہ، پھر جب ہو جاتا ہے قبولیت، کوئی حدیث میں آتا ہے کوئی گھڑی قبولیت کی ہوتی ہے جو منہ سے نکلتا ہے قبول، اب تبدیل کرنا مشکل، وکان انسان عجولا، اللہ فرماتے انسان جلد باز ہے، عجولا جلد بازی بہت ہے، اس لیے جلد بازی کو شیطان کا وصف قرار دی ہے، انسان جلد باز ہے، ہاں ابھی سے فوراً نہیں ہے تو بس، حالانکہ اس کو انتظار کرنا چاہیے، صبر سے کام لینا چاہیے، اب اللہ تعالی یہ تو روحانی نعمتیں تھی، روحانی نعمت تھی بہت بڑی جو قرآن کی شکل میں ہے، اب ہمیں ظاہری نعمتیں بتا رہے ہیں،
جعلنا اللیل والنہار آیتین، اللہ نے بنایا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے بنایا رات اور دن کو دو نشانیاں، یہ ہماری دو بہت بڑی نشانی ہیں، رات آتی دن آتی۔ فمحونا آیت اللیل، ہم نے مٹا دی رات کی نشانی، یعنی رات کو ایسا رکھا ہے کہ بالکل کوئی چیز واضح نہیں ہے، میٹھی جیسے کوئی چیز میٹھی میٹھی ہوتی ہے نا تو انسان مشکل سے اس کے آثار کو دیکھتا ہے، رات کو ایسا بنایا ہے تاکہ اس میں سکون ہو، ہر شے اس پردے کے نیچے چھپ کر آتا، ہر شے اس میں آرام میں چلی جاتی ہے کیونکہ اللہ نے اس کو ایسا بنا دیا ہے۔ فمحونا آیت اللیل وجعلنا آیت النہار مبصرا، اور بنایا دن کی نشانی کو مبصرا، دیکھنے والا، وضاح، روشن روشن بنایا، ہر چیز نظر آ رہی ہے، ذرہ ذرہ روشن ہے، تو آپ سونا بھی چاہیں گے، آرام بھی کرنا چاہیں گے، یا سستی بھی تو سستی نہیں کر سکتے، وہ ہر شے روشن ہے، کچھ نہ کچھ کام کرو چلو، نہیں تو کوئی سونے نہیں دے گا، کب تک پڑا رہے گا، چلو نکلو کام کرو، کام پہ جاؤ۔ لیکن رات، تو یہ رات اور دن کی نشانیاں، مفسرین کی ایک جماعت کہتی ہے خود رات کو آیت جو ہے محونا، آیت مٹی ہوئی نشانی بنائی، مم ہوا، آیت مم ہوا بنایا، اور یہ آیت مبصرہ بنایا، اور دن کو آیت مبصرہ بنایا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بڑا عجیب واقعہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک گورنر نے خط لکھا، میں نے خواب دیکھا، خواب دیکھا کہ رات دن لڑائی کر رہے ہیں، چاند سورج لڑ رہے ہیں آپس میں، چاند سورج لڑ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا تم کس کے ساتھ تھے؟ کہا میں چاند کے ساتھ تھا، تو حضرت نے معزول کر دیا اس کو، اور اس آیت کے استدلال کیا محون آیت اللیل، کیونکہ چاند رات کو نکلتا ہے تو اس کی روشنی مدھم ہوتی ہے، اور دن کو سورج نکلتا ہے جس کی روشنی بہت واضح ہے، اس کا مطلب ہے کہ تو ایسے شخص کا ساتھ دے گا کہ جو چاند تو ہوگا لیکن سورج کے مقابلے پر ہوگا، دادا تیرے اندر خیر نہیں، ان کو معزول کر دیا۔ فمحونا آیت جعلنا آیت مبصرا، تو دوسری تفسیر یہ ہے کہ آیت اللیل کو ہم نے مٹایا، مراد چاند ہے، ہم نے رات کی جو نشانی ہے اس کو ہم نے مٹایا ہوا غیر روشن رکھا، یعنی چاند اس کی روشنی مدھم ہے جیسے مٹی روشنی ہوتی، اور دن کی نشانی مراد سورج ہے، کیوں لتبتغوا فضلا من ربکم، اچھا اسی سے بعض لوگوں نے اسی سے کہا کہ یہ ہدایت اور گمراہی کی طرف بھی اشارہ ہے، رات گمراہی کی طرف، اور وہ کہ ہم جنا کبھی ادھر انسانوں کو لاتے ہیں، کسی کو ہدایت دے دیتے ہیں وہ روشنی میں آ جاتا ہے، نہیں دیتے تو ظلمت میں رہتا ہے، اندھیرے میں رہتا ہے۔ تب تو فضل من ربکم، تاکہ تم تلاش کرو فضل اپنے رب کا، رزق تلاش کرو، دن بنایا ایسے، وَلِتَعْلَمُوا عَدَّ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، اور تاکہ تم جان لو برسوں کا، سالوں کا حساب شمار، والحساب، اور حساب معلوم کر لو، اور حساب یعنی حساب اور سالوں کا جو عدد ہے وہ تم اس رات دن سے پہچانتے ہو، اگر ہم نے رات دن نہ بنایا تو رات دن ایک ہی جیسے ہوتے، مثلا دن ہی دن ہے تو آپ کو بھی پتہ نہ کر سکتے ابھی رات آئی تھی دن آیا تھا، کتنے دن ہو گئے، کتنے رات ہو گئے، ہفتہ کیسے ہفتہ ہو گیا، مہینہ ہو گیا، سال ہو گئے، یہ مہینے سال سارا کچھ جو ہے وہ اسی سے بنتے ہیں، رات اور دن سے بنتے ہیں، رات اور دن بناتے ہیں، رات دن بناتے ہیں، اس لیے حضرت عیسی علیہ السلام کی وہ مشہور جو مثال انہوں نے دی ہے، ایک آدمی جو ہے، ایک جو ہے نا وہ درخت کے اوپر چڑھا ہوا ہے، نیچے کنواں ہے، اور نیچے کنواں جس میں سانپ ہے اور باہر شیر ہے، اور سفید اور کالا چوہا اس کی جڑوں کو کاٹ رہا ہے، کہا کہ اس کی یہ کیا واقعی، یہ انسان قبر کا گڑھا ہے، پیچھے موت ہے، شیر، اور یہ دو چوہے رات اور دن اس کی عمر کو کاٹ رہے ہیں، مر اللیالی، رات اور دن کا گزرنا یہ بناتا ہے، انسان کو بوڑھا کرتا ہے، انسان تو عدد السنین والحساب، یہ ہم نے رات دن جو مختلف بنائے ایک دوسرے سے، اس لیے کہ تاکہ تم سالوں کا حساب اور اپنا دوسرا حساب کتاب جان سکو، یار 10 دن کے بعد، 5 دن کے بعد، 2 دن کے بعد یہ وعدہ میں تیرا پورا کروں گا، تو اگر یہ رات دن میں فرق نہ ہو تو 2 دن کیسے ہوں گے اور 4 دن کیسے ہوں گے؟
وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، اور ہر چیز کو ہم نے تفصیل کے ساتھ کھول کر بیان کر دیا، کوئی شے چھوڑی نہیں ہے۔ اب بھی اگر کوئی گمراہ ہوتا ہے تو خود اپنے آگے تفصیل آ رہی ہے، اگر کوئی گمراہ ہوتا ہے تو اپنی وجہ سے گمراہ ہے، ورنہ ہم نے ہر چیز واضح کر دی اللہ تعالی نے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے دونوں احسانات کا ذکر کیا ہے، پہلے موسیٰ السلام اور تورات کا ذکر کیا، لیکن بنی اسرائیل نے کوئی قدر نہیں کی، تو دنیا میں ذلت، قیامت تک کے لیے ان پر ذلت لکھ دی گئی یہودیوں پر۔ اب ہم نے تمہیں قرآن دیا ہے اور تمہیں ظاہری یہ نعمتیں بھی دی ہیں، اب تمہیں اس کی اگر قدر کرو گے تو عزتیں پاؤ گے، نہیں کرو گے تو بنی اسرائیل کی طرح تم پر بھی عذاب مسلط کیا جائے گا۔ صدق اللہ مولانا اللہ۔